ہنسنا ہنسانا مشکل کام ہے. معیاری اور صاف ستھرے جملے کامیڈی کا حصہ ہوں تو دیکھنے سننے والے کئی دہائیوں تک یاد رکھتے ہیں. ایسی ہی کامیڈی جو آج بھی ذہنوں میں تازہ ہے وہ ہے حیدر ضیاء کا تخلیق کردہ 50-50 کے کردار منوا اور ببوا، جسے مرحوم اسماعیل تارا اور ماجد جہانگیر نے ادا کیا. اس منوا اور ببوا مزاحیہ کردار کو عوام تک پہنچانے کا سہرا جناب حیدر ضیاء کے سر ہے، جنہوں نے 50-50 میں بے شمار اقساط لکھ کر شائقین کو معیاری تفریح فراہم کی، جس کی نظیر آج تک نہیں ملتی. حیدر ضیاء نے کئی سٹیج مزاحیہ ڈرامے لکھے اور دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے. معین اختر، عمر شریف، سلومی، نرالا اور لہری جیسے نامور کامیڈین جناب حیدر ضیاء کی لکھی ہوئی تحریر پر اداکاری کر کے بے پناہ مشہور ہوئے. حیدر ضیاء کافی عرصے سے میڈیا سے دور ہے. اس کی ایک بڑی وجہ واہیات جملے اور اداکاری بھی ہے. حیدر ضیاء کو فریڈم نیوز کی ٹیم نے تلاش کیا اور گوہر نایاب کی مزاحیہ تحریر خاکو اداکاری کے حوالے سے گفتگو کی، جو آپ آج کے پروگرام میں دیکھیں گے. السلام علیکم ناظرین اکرام، فریڈم نیوز کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ شکیل الدین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ماضی کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ ماجد جہانگیر اور اسماعیل تارا مرحوم، جو کہ ابھی حال ہی میں جن کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. 50-50 بہت مشہور ماضی کا ایک ڈرامہ، مزاحیہ ڈرامہ تھا کہ جسے ماضی کے لوگ تو کیا، حال کے اور موجودہ لوگ بھی اور نئی نسل بھی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے. اس میں ایک کردار تھا ببوا اور منوا. یہ کردار کس نے لکھا، کیسے تخلیق ہوا، آج ہم اسی رائٹر کے پاس آپ کو لے کر آ گئے ہیں، اور جناب رائٹر کا نام ہے حیدر ضیاء. حیدر ضیاء صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حیدر صاحب، ماضی کی جب ہم طرف دیکھتے ہیں تو منوا، ببوا اور عمر شریف صاحب کے ڈرامے، معین اختر صاحب کے ڈرامے، تو یہ ایک طویل سفر لکھنے لکھانے کا، اور خاص طور پر پیروڈی جو کہ بہت مشکل ہے لکھنا بھی اور پھر کروانا بھی لوگوں سے. تو آپ کا تو تعلق کہنا چاہیے کہ پی ٹی وی اور ریڈیو اور اسٹیج کے ابتدائی دنوں میں جو لوگ تھے ان میں سے ہے. جی بالکل بالکل. تو یہ فرمائیں کہ یہ 50-50 لکھا، کروانا، عجب کہہ رہے ہو، گجب کہہ رہے ہو، کا کہہ رہے ہو، یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ کروانا، لکھنا بڑا مشکل تھا. تھوڑا سا ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو بتائیں اس بارے میں. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک خداداد صلاحیت بھی ہوتی ہے. تو میرے اندر وہ مزاح کا وہ ایک اندر تھا. تو وہ جب 50-50 کا چلا، وہ اپنا منصور صاحب، شعیب منصور صاحب نے اس کا وہ کیا، یہ انہی کا مطلب آئیڈیا تھا. لیکن پھر بعد میں ہم لوگوں نے سب نے اس کو سنبھالا بیٹھ کے. وہ بھی میرے ساتھ بیٹھتے تھے راتوں کو، شعیب صاحب بھی، ہم لوگ کام کرتے، لکھنا، تخلیق کرنا، ذہن میں لانا، چیزیں بنانا. ہاں، بس یہ ایک سوچ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ کوئی بندہ نہیں دے سکتا کسی کو. گاڈ گفٹڈ. تو میں کرتا تھا تو وہ لوگ بڑا پسند کرتے تھے. تو ایک زمانے میں وہ ایک پروگرام آیا کرتا تھا، تو وہ نیڑے ہاڑے پواڑے، تو اس پہ آبجیکشن آیا نا لیاری سے، تو وہ بند کرنا پڑا کہ جس کو بند کرنا ہے اس کی جگہ کیا کرنا ہے. اب میں بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد میں نے سوچا، میں نے کہا یار ایک یہ بہاری والا یہ کرتے ہیں، یہ بناتے ہیں، اور ان کا ایسا کریکٹر، بال تیل ویل لگا کے بینچ پہ بٹھاتے ہیں، ان کو گھٹنوں پہ سر رکھ کے، اور یہ کرتا پاجامہ پہن کے بالکل بہاری اسٹائل والے. اور ببوا منوا ان کو میں نے نام رکھا. اور پھر ان کے لیے جو باتیں ہوتی تھی وہ لکھتا تھا میں، اور آخر میں پنچ لائن یہ ہوتی تھی، وہ کہتے تھے جب سن کے عجیب سی بات سن کے کہہ رہا ہے ایک کریکٹر، ارے بھائی کیا کہہ رہے ہو بھائی، ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، عجب کہہ رہے ہو بھائی. یہ تھا. اور اس کے بعد پھر دادا پوتی کا ایک بنایا تھا، زیبا اور
اسماعیل کا، وہ بھی بڑا مشہور ہوا تھا. اور پیروڈیز جتنی ہیں ساری میں نے لکھی. اچھا خاکے بھی بے شمار ہیں، جتنا میں نے لکھا اتنا میرا نام نہیں گیا. گیا ضرور، شکوہ نہیں کروں گا، گیا ضرور لیکن کم گیا. شعیب منصور صاحب کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا ضیاء صاحب، حیدر ضیاء صاحب، اگر ہم یہ کہیں کہ 50-50 میں منوا اور ببا کا کردار لانے والے بانی اس کے آپ ہیں تو غلط تو نہ ہوگا؟ غلط بالکل نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. اور میں آپ کو اس پروگرام کے توسط سے بتا دوں کہ میں ہمیشہ مشہور ہوں سچ بولنے میں، اور آج بھی میں کبھی ایک لفظ زیر زبر کبھی غلط نہیں بولوں گا. ٹھیک. اچھا حیدر ضیاء صاحب، لکھنا سیریس تو ہر بندہ لکھ لیتا ہے، رلا بھی دیتا ہے، ہنسانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس ہنسانے کو لکھنے میں ڈھالنا اور پھر کردار پورا ایک پرفارم کروانا بڑا مشکل کام ہے. تو اس وقت جب ظاہر ہے ایک ہر چیز نپی تلی اور جانچ پڑتال کے بعد، سلیکشن کے بعد پھر وہ آن ایئر ہونا، تو اس تمام تر صورتحال میں کروانا یہ کیسا ہوتا تھا کہ آپ نے جب ایک چیز ایک سانچے میں ڈھال دی، آن ایئر ہو گئی چیز، تو وہ ایک وہ جو اسٹرگل ہوتا ہے وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا میں سمجھ گیا. اب بات یہ کہ دیکھیں ایک وقت تو یہ آیا تھا کہ پی ٹی وی کے اس کے 50 کے خاکوں کے سیٹ تک میں لگواتا تھا جا کے. اچھا. کہ یار وہ یہاں یہ لگے گا، یہاں یہ لگے گا، یہاں یہ لگے گا. اور میں نے یقین کریں کہ جتنا میں نے لکھا ہے وہ تو خیر میرا نام آن ایئر نہیں گیا، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو کروانا اور کہنا یہ وہ، تو میں یوں سے کہہ لیجیے کہ بس وہ کچھ بس ایک عجیب سی چیز اندر تھی. وہ ایک ہیومر ایسا تھا کہ وہ خود بخود کروا لیتا تھا. اچھا یہ اسماعیل تارا، ماجد جہانگیر، زیبا شہناز، جتنے بھی اس وقت کے سارے مزاحیہ آرٹسٹ تھے، تو یہ آسانی سے سمجھ لیا کرتے تھے کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہاں نہیں سمجھ لیتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ماشاءاللہ سب ٹیلنٹڈ تھے، بہت اچھے، اور سمجھتے تھے اور اس کو مزید اچھا کر کے پیش کرتے، اس میں کوئی شک نہیں. مطلب آپ نے لکھا اور پھر بولا، انہوں نے تو 4 چاند لگ گئے. اور جب مجھے کوئی آبجیکشن ہوا، میں نے کہا نہیں یار اس کو ایسے نہیں ایسے کر لو، تو وہ کر لیتے تھے. لیکن بہرحال جب بھی پروگرام جاتا تھا آن ایئر تو بس واہ واہی ہوتی تھی. تو کیسا محسوس ہوتا تھا اس وقت کہ جب صرف ایک پی ٹی وی ہے اور دیکھنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں؟ اور جب گلی میں ایک خاکہ آن ایئر، مطلب میں نے ایکٹنگ بھی کی ہے بہت اس کے اندر، تو سب سے بڑا خاکہ سپر مین کا جو پہلی مرتبہ پی ٹی وی کے اوپر ہوا تھا، سپر مین کا، میں سپر مین تھا، وہ میں نے کیا تھا. تو بس وہ گلی میں نکلو، ایک خاکہ آن ایئر گیا تو نکلو تو نکلنا مشکل، کیونکہ ایک ہی چینل تھا. مشہور ہو گئے، صبح میں ہیرو ہو گئے، رات کو سوئے صبح ہیرو بن گئے. یہ عالم تھا. لیکن بہرحال بہت محنت کی، بہت کام کیا. شعیب منصور تک باتیں ساری نہیں پہنچتی تھی، وہ تو بیچارے جو لے گئے یہ ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا. جب آن ایئر جاتا تھا میں کہتا تھا یہ زیادتی ہے. اب ایک مرتبہ کیا ہوا، 2 مرتبہ ہوا 50-50. دوسری مرتبہ میں نے بہت زیادہ رسپانس نہیں کیا، حالانکہ آئین میں میرا آن ایئر نام سولو گیا. ٹھیک. اچھا حیدر ضیاء صاحب، پوری ٹیم ورک تھا یہ. ظاہر ہے آپ نے لکھا، آرٹسٹوں نے اس کو کیا، پی ٹی وی نے اس کو آن ایئر کیا، لوگوں نے دیکھا، پسند کیا. تو ٹیم ورک کیسا تھا کہ لوگ کر لیا کرتے تھے یا ری ٹیک ہو رہا ہے؟ لوگوں کا ایک محبت کا جذبہ کہنا چاہیے کیسا تھا؟ ظاہر ہے کیونکہ دیکھیں پہلے کے جو لوگ تھے وہ پیسے پہ نہیں مرتے تھے، وہ پیسے پہ جان نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے ایک محبت، پی ٹی وی، ریڈیو، اسٹیج سے محبت کے تحت وہ کام کیا کرتے تھے، چاہے انہیں پیسہ ملے نہ ملے. اتنا اچھا ٹیم ورک شاید اب کبھی نہیں ہو سکتا. اتنی محبت اور اتنے اپنائیت. کینٹین میں پی ٹی وی کے بیٹھ جاتے تھے، وہاں بیٹھ کے سب ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، ہنسی مذاق، کھانا پینا، سیٹ پہ. ریہرسل کے بارے میں بتائیں کچھ. ہاں ریہرسل سب کبھی وہیں کر رہے ہوتے تھے کینٹین میں، کبھی سیٹ پہ، کبھی شعیب کے کمرے میں. یہ تھا ہمارا حال. اس کے بعد قیصر کیا نام تھا ان کا، قیصر فاروق. اس کے بعد انہوں نے ٹو انہوں نے کیا تھا. تو انہوں نے مطلب یہ سپر مین والا جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں بھائی ان سب میں، اس وقت ظاہر جوانی تھی، تھوڑا سا لگتا تھا میں، تو انہوں نے کہا نہیں سپر مین تو حیدر ہی بنے گا. سپر مین ابھی بھی لگتے ہیں آپ، ماشاءاللہ ہیں، خوبصورت ہیں، حیدر ہی بنے گا. اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا. ان کی بیگم اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، کریم بدر صاحب نے مجھے میڈل پہنایا، اور ان کی بیوی نے بیٹھے ہوئے، اسماعیل سب بیٹھے گاڑی میں. تو قیصر کہنے لگے یار ایک بات آج ماننی پڑے گی، اگر حیدر ضیاء 50-50 نہیں کرتا تو 50-50 نہیں ہوتا. ان کی بیگم کی آواز ہے. بالکل میں اس بات کو تائید کرتی ہوں کہ حیدر بھائی کے بغیر 50-50 نہیں کرتا. اب اس کا ایک واقعہ چھوٹا سا سن، بالکل وہ یہ ہے کہ تیسرے مرتبہ پروڈیوسر بیٹھے، سب ٹیم کے لوگ گئے، بات چیت اس کو دوبارہ شروع کیا جائے، کرنا ہے دوبارہ، تیسری مرتبہ کرنے کا، بات چیت ہو گئی، سب ہو گئی. یہ کہا کہ حیدر ضیاء کو بلوائیں. تو اسماعیل مطلب گھر آئے، ظاہر گھر تو ایک ہی تھا، ایک ہی گھر میں رہتے تھے. تو وہ اسماعیل نے کہا کہ وہ ایسا ایسا ہے، وہ لیکن اختلاف اندرونی میرا ہو گیا تھا یہ غلط باتوں کے اوپر. تو وہ کہنے لگے کہ وہ
کہہ رہے ہیں بلوا رہے ہیں کہ وہ 50-50 کرنا ہے اور حیدر کو بلوا لیں. میں نے کہا صاحب جا کے کہہ دینا کہ میں 50-50 نہیں کروں گا. تو کہنے لگے اگر تم نہیں کرو گے تو 50-50 نہیں ہوگا. میں نے کہا نہ ہو. اس کے بعد انہوں نے اس کے ریپلیس میں ایک پروگرام کیا گھر راما کے نام سے. اس کا جو انجام ہوا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک. اچھا اب لکھنے پہ ہم آتے ہیں. آپ نے لکھا، مزاحیہ لکھا، کامیڈی خوب لکھی آپ نے اور خوب لوگوں سے کروائی. معین اختر صاحب، عمر شریف صاحب، سلومی، زیبا شہناز، یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ، یہ سارے لوگ ایک ٹیم ورک کے طور پہ آپ کے ساتھ رہے. یہ بتائیں کہ لکھنے کا جو شوق تھا وہ آپ کو خاندانی ہے، تو وہ ذرا بتائیں نا. باپ دادا جو تھے وہ باپ نہیں، باپ تو سرونٹ تھے، گورنمنٹ سرونٹ تھے بڑے اچھے. میرے دادا کا جو ہے نا وہ میرے خون. انہیں لکھنے کا شوق تھا؟ لکھنے کا شوق تھا ان کا. تو میں نے بتایا نا ان کا میگزین نکلتا تھا اور وہ بڑے اچھے شاعر تھے. شوکت تھانوی صاحب نے ان کا ذکر کیا اپنے میگزین کے اندر، وہ شیش محل میں، کہ ایسا لکھنے والا جو ہے نا وہ میں نے نہیں دیکھا. ابن الحسن فکری. تو وراثت میں ملی پھر آپ کو یہ لکھنے کی جو ترغیب تھی؟ بس وہ کہتے ہیں نا، بس وہ اندر سے، وہ کہتے ہیں نا بس کیا شریر کا انسان اندر تھا جو شرارتیں ہی بس لکھتا تھا. اچھا اب ہاں ایک لائن میں نے بڑی سیریس لکھی تھی جس کو اسماعیل نے کرا اور وہ میں آج تک نہیں بولا. اگر آپ کہیں تو وہ بالکل بتائیے. وہ لائن یہ ہے کہ ایک لڑکی بہت اپنے بوائے فرینڈ سے ٹھکرائی ہوئی داخل ہوتی ہے تو ماں دیکھ کے کہتی ہے کہ کیا ہوا بیٹا، ٹھیک تو ہو تم؟ اس طرح مطلب کیوں تم نظر آ رہی ہو مجھے؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں ماں سب ٹھیک ہے. تو ماں کہتی ہے بیٹا اگر جسم پہ چوٹ لگ جائے تو خون وہیں سے نکلتا ہے جہاں چوٹ لگی ہو، اور اگر روح پہ چوٹ لگ جائے تو روح لہو بن جاتا ہے. ارے واہ کیا بات ہے، آیا ہو جاتی ہے ہر چیز. اسماعیل نے بولا ہے. ٹھیک. تو یہ لائن مجھے ہمیشہ یاد رہے گی، سیریس لائن لکھی. ٹھیک. اچھا منوا اور ببا کے کریکٹر کی کوئی بات جو آپ کو یاد ہو اور جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو لگے کہ یہ بہت زبردست ہوئی ہے، یہ اس دفعہ کا جو پروگرام تھا بہت زبردست ہوا؟ سارے ہی ان کے تو جتنے جنگ تھے وہ تو بالکل بنتا. جب وہ آتا تھا نا تو لوگ بڑے غور سے سننے لگتے تھے. واقعی نو ڈاؤٹ کہ تو انہوں نے بہت اچھا کیا. ٹھیک، بہت اچھا کیا. ٹھیک. اچھا حیدر ضیاء صاحب، ماضی کا لکھا ہوا اور اب جو لکھا جا رہا ہے بڑا فرق آ گیا ہے. کیا کہیں گے؟ اب ولگریٹی ہو گئی، واہیات جملے کسنا، اسٹیج پر بھی اسی طریقے سے. صرف کمرشل کا قصور ہے، سب کچھ کمرشل ہو گیا. جو بیچ رہے ہیں وہ سب بیچنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پہلے یہ نہیں تھا. ہمیں کیا 1100-1000 کا چیک ملتا تھا، ہم اس پہ اتنے خوش ہوتے تھے کہ اللہ کی پناہ. اور اب لاکھوں. اور یہ اعزاز سمجھتے تھے کہ پی ٹی وی ریڈیو سے کوئی چیک ملا ہے. ارے ایسا ابھی تک سنبھال کے رکھے ہوئے میں نے، ابھی تک میرے پاس. یہ محبت ہے ناظرین حیدر ضیاء صاحب کی کہ انہوں نے وہ چیک اب تک سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. اور یہ ماضی کے پرانے لوگ ہی ہیں جو محبت کرتے ہیں پی ٹی وی سے یا ریڈیو سے یا اپنے فن سے، کہ جو اس فن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ورنہ اس وقت جو صورتحال ہے لکھنے کے حوالے سے، خاص طور پر کامیڈی کی اگر ہم بات کریں تو واہیات جملوں کی بہتات ہے اور کمی بھی ہے، اور اچھا کام ہم نہیں دیکھ رہے. وہی میں نے کہا نا کہ سب کچھ کمرشل ہو گیا، سارا کچھ پیسوں کے لیے ہو گیا تو کیسا ہوگا؟ دوڑ ہو گئی نا. بالکل دوڑ ہو گئی. جب دوڑ نہیں تھی اب. اچھا اگر حیدر ضیاء صاحب، اب اگر کوئی کہتا ہے کہ حیدر ضیاء صاحب کچھ لکھیں کامیڈی، تو کیا لکھنے کی طرف جائیں گے کامیڈی ایسی ہی کہ پھر لوگوں کو یاد رہے منوا اور ببا کی طرح؟ بہت اچھا کوئی بندہ ملے گا میرے جیسا ہی سوچنے والا، سمجھنے والا، تو ضرور کامیڈی کو سمجھنے والا. ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں، بہت اچھا سمجھنے والا بندہ ہوگا میرے ساتھ بیٹھے گا، ضرور کروں گا. چاہے میں نہ لکھوں، بیٹے سے لکھوا لوں، لیکن میں ریکارڈ کر کے دے دوں گا کہ اس کو لکھو. ٹھیک ہے. حیدر ضیاء صاحب، نئے لکھنے والوں کے لیے، بالخصوص کامیڈی لکھنے والوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ جملوں میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو فیملی کے ساتھ نہ دیکھا جائے. صاف ستھری کامیڈی کریں، اچھا مزہ ہوگا تو ضرور لوگ ہنسیں گے. ضروری نہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے جو فیملی کے ساتھ نہ دیکھی جائے، نہ سنی جائے. تو بس یہی میرا پیغام ہے کہ اچھا لکھیں، ستھرا لکھیں. بہت شکریہ حیدر ضیاء صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اکرام، حیدر ضیاء صاحب نے ایک بات کی کہ ایسا لکھا جائے اور ایسا بولا جائے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا جا سکے. ماضی کی طرف اگر ہم دیکھیں تو 50-50 جیسے ایسے بے شمار مزاحیہ کردار، مزاحیہ ڈرامے، مزاحیہ چیزیں
حیدر ضیاء صاحب نے لکھی جو فیملی کے ساتھ بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں اور وہ مشہور بھی ہوئی. اسی طریقے کی لکھنے کی ہمیں ضرورت ہے, اسی طرح کے لکھاریوں کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں مزاح دیکھنے کو سننے کو ملے. اس امید کے ساتھ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کامیڈی کی دنیا میں حیدر ضیاء صاحب پھر واپس آئیں گے اور اچھا لکھیں گے. اور ایک چھوٹی سی بات جی مجھے لینا تو وہ یہ ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر مطلب یہ کام ہو دوبارہ اگر ہو تو پچھلے لوگ بھی کچھ ہیں ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں, وہی بیٹھیں اور بیٹھ کے ساتھ کام کریں انشاءاللہ. ناظرین اکرام, اسی کے ساتھ شکیل الدین اور فریڈم نیوز کی پوری میڈیا ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.